ایک بادشاہ نے بڑا گھر بنایا بہت خوبصورت، پھر اس نے اپنی رعایا کو دعوت دی، آؤ دیکھو میرا محل کیسا ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا، اس کی بڑی تعریف کی کہ بہت عالیشان ہے۔ دو آدمی چپ بیٹھے رہے، وہ کچھ نہیں بولے۔ بادشاہ نے کہا تم نہیں بولے؟ وہ کہنے لگے ہماری رائے تھوڑی مختلف ہے۔ کہا کیا؟ کہنے لگا باقی تو ٹھیک ہے، یہ گھر بہت عالیشان ہے، لیکن اس میں دو عیب ہیں، دو عیب، وہ نکل جائیں تو پھر ہر شے مکمل ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ہے؟ کہ ایک عیب تو یہ ہے کہ اس گھر کا بنانے والا ایک دن مر جائے گا اور یہ گھر چھوڑ جائے گا، اور دوسرا عیب یہ ہے کہ یہ گھر ایک دن اجڑ جائے گا، مٹ جائے گا، باقی ٹھیک ہے۔ تو بادشاہ نے کہا باقی پھر ٹھیک رہ گیا ہے، جھاڑو ہی پھیر لیا تم نے، پیچھے کیا رہ گیا؟ تو وہ کہنے لگا کوئی گھر ایسا ہے جس کا مالک مرتا نہ ہو اور وہ گھر اجڑتا نہ ہو، کہاں ہے؟ کہ وہ کدھر ہے؟ کہ اس کے لیے بھی مرنا پڑتا ہے، وہ یہاں نہیں ہے، وہ موت کے بعد ہے، وہ جنت ہے۔ تو آرام اور چین اور سکھ کی زندگی کے لیے اللہ نے ایک ٹھکانہ بنایا ہے جس کا نام اس نے جنت رکھا ہے، اور نافرمانوں کے لیے ایک ٹھکانہ بنایا ہے جس کا نام اس نے جہنم رکھا ہے۔ وہ بھڑکتی آگ ہے، وہ مہکتا چمن اور گلستان ہے، جہاں اللہ آپ کی ہر خواہش کو اعلیٰ پیمانے پر پورا کرنے والا ہے، جس کو کوئی نہ سوچ سکتا ہے نہ تصور کر سکتا ہے۔ اس عالی شان جنت کو اللہ نے مٹی سے نہیں بنایا، پتھر سے نہیں بنایا، لوہے سے نہیں بنایا۔ اس جنت کو اللہ تعالیٰ نے سونے چاندی اور گارے مٹی سے بنایا، سونے چاندی اور مشک عنبر اور زعفران کافور سے بنایا ہے، اور اس کے جو گھر ہیں وہ موتی یاقوت زمرد کے۔ اس میں ایک اللہ نے جنت بنائی ہے جس کا نام ہے جنت الفردوس۔ فردوس اللہ کے وی آئی پیز کی جنت ہے، اور عجب بات ہے کہ قیامت میں اللہ کے سارے وی آئی پی میں کوئی 99% غریب لوگ ہوں گے اور کوئی 100 میں ایک مالدار ہوگا، ورنہ 99 100 میں 99 غریب لوگ اللہ کے وی آئی پی ہوں گے۔